ہم بیان سیکھ رہے تھے شبینہ کے تعلق سے. کیا شبینہ جائز ہے کرنا؟ پہلے شبینہ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. شبینہ ہے کیا؟ ہمیشہ سے صالح مسلمانوں کا دستور رہا ہے. یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 12واں باب. شبینہ پڑھنا ثواب ہے. ہمیشہ سے صالح مسلمانوں کا دستور ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں شبینہ کرتے ہیں. کبھی ایک رات میں، کبھی 2 اور کبھی 3 راتوں میں پورا قرآن پاک تراویح کی نمازوں میں ختم کر لیتے ہیں. بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ رمضان کے علاوہ بھی روزانہ ایک قرآن پاک تشریح جو ہے ختم کر لیا کرتے ہیں. یہ سب جائز اور مستحسن کام ہے، بشرطے کہ اتنی جلدی نہ کیا جائے کہ حروف قرآن درستگی سے ادا نہ ہوں، ہے نا. مگر غیر مقلد وہابی اسے حرام بتاتے ہیں. رات بھر سیمینار اور رات بھر سنیما دیکھنے والوں کو برا نہیں کہتے ہیں، مگر تمام رات قرآن پڑھنے والوں پر لعن طعن کرتے ہیں، ان پر شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں. ان کے لیے ان میں کہہ رہے ہیں لگاتے ہیں. اس لیے ہم اس باب کی بھی 2 فصلیں کرتے ہیں. پہلی فصل میں شبینہ کا ثبوت، پھر دوسری میں اس پر اعتراض ہے. کہہ رہے ہیں شب میں قرآن پاک ختم کرنا باعث ثواب ہے. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ نماز میں رات میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا کرو، لیکن ہاں نماز پڑھا کرو، نماز میں قرآن بھی پڑھو، آگے پڑھو، زیادہ پڑھو، کم پڑھو، وہ تمہارے اوپر ہے. اور جو ہے قرآن پاک کو جو ہے بہت درستگی سے ادا کرو. پتہ چلا کہ قرآن پاک درستگی سے پڑھنا چاہیے، باقی کچھ بھی قرآن پاک کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. فقام قیاما طویلا نحوا من قراءۃ سورۃ البقرہ، یعنی یہ بھی ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے گرہن کی نماز میں بہت دراز قیام فرمایا اور سورہ بقرہ جو ہے تلاوت کی، ہے نا. پتا چلا لمبا اور طویل قیام کر سکتے ہیں. کیا دقت ہے؟ دقت کیا ہو رہی ہے اس میں ہے؟ دیکھیں آپ تو کہا دقت دیوبندی بولے دقت یہ ہوتی ہے کہ قرآن شریف غلط الٹا سیدھا پڑھتے ہیں. اب آپ قرآن شریف الٹا سیدھا پڑھتے ہیں پھر تو ہم بھی غلط بتاتے ہیں. ہم کب صحیح بتاتے ہیں؟ آہستہ پڑھو، بہتری کے ساتھ پڑھو، آہستہ آہستہ ٹھہر کر کے. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو بالکل جائز ہے، جائز ہے، بس ختم. اور کی دلیلیں دیکھو یہاں موجود ہیں. شبینہ پر اعتراضات جو ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ کا وہ بھی اعتراض بالکل بے جا ہیں، بے حساب کے، ہے نا. بوقت جماعت سنت فجر پڑھنا یہ بھی ہمارے مسئلے کے یہاں پر درست ہے، ٹھیک ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، فرض کے اوپر جو ہے واجب کو ترجیح دینا. ہم نے کہا اما وہی بات کہہ دی تم نے، یہ فرض کے اوپر واجب کو ترجیح دینا، نماز پڑھنا فرض ہے، جماعت سے نہیں فرض ہے. جماعت تو سنت واجبہ ہے نا، جماعت سے پڑھنا. تو جب جماعت سنت واجبہ ہے یعنی واجب ہے جماعت، اور ادھر جو سنت ہیں وہ بھی واجب سنت کہلائی گئی ہیں، تو لہذا دونوں واجب ہوئے نا. جب دونوں واجب ہوئے تو کہا جب تک سلام مل سکے امام صاحب کی آخری رکعت کا تب تک جو ہے پڑھ سکتے ہیں. اور اگر اندیشہ یہ ہو کہ نماز بالکل ختم ہو جائے گی، سلام نہیں مل سکے گا، وہ تشہد نہیں مل سکے گا، امام کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو پائیں گے، تو پھر جو ہے اس وقت جو ہے واجب کو ترجیح دے، یعنی کہ جماعت میں شریک ہو جائے اور سنت کو چھوڑ دے، ہے نا. لیکن ان لوگوں کا بالکل اس مسئلے میں بھی جو ہے الگ اعتراض ہی ہے. پھر نماز جمع کرنے کا مسئلہ کیا ہوا؟ آؤ اس کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں. 14ویں باب میں انہوں نے کہا ہے کہ نمازیں جو ہے نا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر نماز اس کے وقت میں ادا کرے، مقیم ہو یا مسافر ہو، بیمار ہو یا تندرست ہو. مگر غیر مقلد وہابی بحالت سفر ظہر و عصر ایسے ہی مغرب و عشاء جمع کر کے پڑھتے ہیں، یعنی ایک ساتھ 2 نمازیں پڑھتے ہیں. تو یہ سب نہیں، ہمارے ہاں نہیں. ہمارے ہاں صرف منا اور مزدلفہ کا ہے، اس کے علاوہ کسی جگہ پر نماز کو جمع نہیں کیا جائے گا. الجمع بین الصلاتین یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، جیسا کہ بہت ساری احادیث سے ثابت ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ یہ لوگ جو ہے سستی کی وجہ سے جمع کرتے ہیں. اور سستی کرنے والوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خرابی ہے سستی
کرنے والوں کے لیے جو نماز میں اپنے سستی کرتے ہیں نا. اقیم الصلاۃ لدلوک نہیں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یعنی یہ بھی آیت ہے. پتہ چلا کہ نماز کو اس کے قائم کرنا چاہیے ہے نا، نماز کو ٹھیک ٹھاک سے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے دیکھو. اس میں وہی اعتراض کیے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاۃ الظہر والعصر اذا کان علی اخبار سید ویجمع بین المغرب والعشاء، کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے جب سفر پہ نکلتے تھے، یا مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتے تھے. تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ ابو داؤد شریف اور طحاوی شریف وغیرہ ہم نے انہیں حضرت ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے، حضور بغیر سفر بغیر خوف کے مدینہ منورہ میں بھی ظہر و عصر ایسے ہی مغرب عشاء جمع فرما لیا کرتے تھے. چنانچہ اس کے الفاظ یہاں نیچے موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو اے وہابیوں، تم صرف سفر میں اور صرف ظہر اور عصر اور مغرب عشاء میں ہی ایسا کیوں کرتے ہو؟ سب نمازوں میں ایسا کر لیا کرو، اور بلکہ ہر حال میں کر لیا کرو. سفر میں، حضر میں، ہر صورت میں رسول پاک کیا کرتے، تم بھی کر لیا کرو. نہیں کرو گے نا تو پتہ یہ چلا کہ یہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جو مطلب جو ہے سند کے اعتبار سے یا ویسے مضمون کے اعتبار سے ہمارے ائمہ نے نہیں پکڑی ہیں، ہے نا. تو بس اس کو بھی ایسا ہی مانو. سمجھ رہے ہو؟ تو سو نہیں مانیں گے. جو ان کے من موافق ملے گی تو وہ چاہے کیسی بھی ہو، اس کے سندی ہو یا پھر سند میں ضعف ہو یا کہیں بھی ضعف ہو، وہ فوراً لا کر کے تھما دیں گے. تمہیں لو دیکھو یہ حدیث دیکھو. ہاں دیکھیں کیا تم بڑے حدیث کے چھان بین کرنے والے آئے ہو؟ وہ البانی کے جس نے بخاری شریف کی البانی، ناصر الدین البانی، اس نے کیا گڑبڑ کر کے رکھ دیا صاحب. اس نے ادھر کی ادھر حدیثیں کر کے ڈال دی ہیں. بخاری شریف کی صحیح حدیثوں کو موضوع جو ہے حسن غریب یعنی کیا کیا کہہ کے کر دیا کہ مطلب جو ہے ایسی ہے ویسی ہے، جبکہ بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ اس کو حاصل ہے. اللہ استغفر اللہ. بڑے آئے اور زبیر علی زئی، وہ بھی بھائی صاحب. تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. آگے ایک فصل میں بیان کیا ہے کہ حاجیوں کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں، ہے نا. اور اس کا ثبوت ائمہ کرام، ہمارے اسلاف کرامی، اقوال ائمہ اور افعال اسلاف سے موجود ہے نا. اگلا اس پہ جو ہے اعتراض ہوتے ہیں تو وہ بھی بالکل لچر ہے کہہ سکتے ہیں نا. ان کا جواب ہی نہیں ہے. یہ مل کیا جائے تو اچھا ہے جواب تو ہیں، ہر سوال کا جواب ہوتا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ سفر کی حالت میں سنت و نفل کا میٹر کیا ہے. ہم سیکھتے ہیں کہ سفر کو بحالت مسافر کو بحالت سفر صرف فرض نماز میں قصر کرنے کا حکم ہے. 4 رکعت فرض نماز کو 2 کر دے، اور اس کے علاوہ تمام نفل اور سنت وطر کو گھر کی طرح پورا ہی پڑے گا. ان نمازوں کا جو حکم ہے وہ وہی ہے جو گھر کا حکم ہے نا. ان کی نہ تو قصر ہے اور نہ ہی پڑھنا منع ہے، نہ بالکل معاف ہے. مگر غیر مقلدین وہابین کا کہنا یہ ہے کہ نفل نہ خود پڑھتے ہیں اور نہ اوروں کو پڑھنے دیتے ہیں. دیکھیں آپ، اس میں بہت سخت ہوتے ہیں، اس لیے اس باب کو جو ہے انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے. وہ کہتے نہیں، جب فرض نماز میں تقصیر کر دی گئی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے فرض نماز میں تقصیر کر دی یعنی کہ تم جو ہے نفل نماز چھوڑ دو، آسانی ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. ارے اما خاک، اتنی سکونیت اللہ تعالیٰ نے دماغ دے کر کے انسان کو اتنا سکون پیدا کر دیا، اور تو کہہ رہا ہے کہ نماز میں آسانی ہو جائے. ہیں؟ چل رہا ہے تو 10 گھنٹے کا راستہ 2 گھنٹے میں طے کر رہا ہے نا. اور وہ بھی ایک دم نہ ہوا لگ رہی نہ بیاب لگ رہی، کچھ نہیں، خالی لگژری کار میں بیٹھ کے جا رہا ہے اور آ رہا ہے نا. اس میں ایئر کیا بولتے ہیں، ایروپلین میں بیٹھ رہا ہے ایئر کنڈیشن میں، اور کہیں ہوا نہیں لگ رہی. اتنی آسانیاں پیدا کر دی، تب تو کہہ رہا ہے کہ سفر میں دشواری ہوتی ہے. تیرا منہ خاک آلودہ ہو تو پھر پڑھ سکتے ہیں، نفل بھی پڑھو نا. اتنی آسانیاں اللہ نے پیدا کی، خوب خوب شکریہ ادا کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرو، ہر نعمت کا، اور جتنا کرو وہ کم ہی ہے.
سفر میں قصر نماز واجب ہے. ہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے.